یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے جئی گاؤں میں، جہاں مدرسہ اسرار العلوم میں 7 مئی 2018 کو ایک محفل قرأت اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ مشاعرہ زیر نگرانی رہا جناب حافظ اختر صاحب کے۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ضلع میرٹھ کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر یوسف میرٹھی صاحب۔ مشاعرہ کمیٹی کے لوگوں کے نام اس طرح سے ہیں: مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا فہیم صاحب، مولانا غفران صاحب، محمد جاوید صاحب، تیمور علی صاحب اور محمد شعیب صاحب۔ میں بیان اور خطابت کے اس ماحول میں چل رہا ہوں جہاں زندگی اور شگفتگی اور رونق و خوبیوں سے بھری تقاریر سماعت کرنے کا موقع ملے گا۔ اب آئیے میں تقریر کے لیے اس شخص کو دعوت دے رہا ہوں جو کہ سرزمین جئی سے ہی ہے، جو کہ مدرسہ فیض الاسلام کا متعلم، جس سے میری مراد محمد فہیم ہے۔ میں موصوف سے گزارش کر رہا ہوں کہ ڈائس پر مائک پر تشریف لا کر اپنی خطابت سے نوازے، اس لیے کہ انداز بیان دیکھ کے تھراتا ہے باطل، انداز بیان دیکھ کے تھراتا ہے باطل، باطل کے لیے تحفہ پولاد نہیں ہے۔ محمد فہیم مائک پر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ خون انسانیت کا ہوتا تھا، خون انسانیت کا ہوتا تھا، جس سے حیوانیت تھی شرمندہ۔ میرے آقا کی پاک آمد سے آج انسانیت ہے تابندہ۔ معزز سامعین اکرام، آج مدرسہ ہادہ کے پربہار و پر رونق نعتیہ مشاعرہ کے اس خوشگوار موقع پر آپ حضرات کے سامنے تزکیہ نفس کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اس بلند و بالغ الکائنات کے فرما روا مالک ذو الجلال والاکرام کے اس فرمان کو کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو باطنی نجاست و غلاظتوں سے پاک صاف کر لیا، اور خاسر و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو دنیا کی نجاست و غلاظتوں میں آلودہ اور ملوث کر لیا۔ میرے دوستو، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کو ذلت و خواری سے نکال کر عزت و عظمت کی چوٹی پر پہنچایا، ضلالت و گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت کی رہنمائی فرمائی، سختی و کراہت انسانیت کو راحت و سکون دلایا، روتے بلکتے انسانوں کو فرحت و شادمانی بخشی، قتل و غارت گری کرنے والے رہزنوں اور لیڈروں کو راہ راست دکھایا۔ ظلمتوں کی شکار تھی دنیا، ظلمتوں کی شکار تھی دنیا، میرے آقا سے روشنی آئی، بے کشش تھا دلوں کا آئینہ، آپ نے اس میں دلکشی بخشی۔ برسہا برس کی لڑائی و جھگڑے کی گرم بازاری، بات بات پر مخاصمت، نسل ہاں نسل چلی آ رہی دشمنی، اور رنجشوں کو یکلخت ختم کرا کر بھائی چارہ قائم کرایا، عورتوں اور بیواؤں اور خصوصاً بچوں کے زندہ درگور کرنے والے بہیمانہ رسم و رواج کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، اور عورتوں کو وہ بلند مقام و رتبہ ملا کہ خود خالق کائنات نے قرآن حکیم میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی مستقل تذکرہ فرمایا۔ تاریخ ابن ثاقب نے ان حالات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: دل کا شیرازہ بکھرا بکھرا تھا، دل کا شیرازہ بکھرا بکھرا تھا، منتشر تھا نظام دنیا کا، جب سے آقا نظام حق لائے بڑھ گیا ہے مقام دنیا کا۔ دوستو، اس نبی آخر الزمان نے کون سی پریشانی نہیں برداشت کی؟ کیا اونٹ کی اوج سجدے کی حالت میں آپ کی گردن مبارک پر نہیں رکھی گئی؟ کیا آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ
گردن نہیں کھینچا گیا، کہ آپ پر کوڑے کرکٹ نہیں ڈالے گئے، آپ کی پیشانی مبارک کو خاک آلود نہیں کیا گیا، اور طائف کے اوباشوں اور شرینوں نے آپ پر پتھر نہیں برسائے کہ جس سے آپ کی جوتیاں تک لہو لہان ہو گئی، اور کیا احد کے میدان کارزار میں آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے، اور خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں نہیں گھسی؟ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے راستے میں اس قدر ستایا گیا ہوں اور کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ قتل و غارت کا کرے چاہنے والوں سے سلوک، اور دشمن کو تو سینے سے لگانے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا اندازہ لگائیے، جس نبی نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر اس دین کو پورا کر دینے کا خود اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور بحیثیت دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔ دوستو، آج ہمارا حال بہت برا ہے، ہم ہزاروں امراض باطنی و ظاہری کے شکار ہیں، ہمارا دل بالکل ویران، گناہوں کی طرف مائل، اور گناہ کرنے میں لذت و خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہے، اور نگی تو گویا بہت مشکل اور بارے گرم معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے ان کرتوتوں سے ہمارے معظم و مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشانی اور تکلیف ہوتی ہوگی، مگر میرے دوستو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آج بھی رب کا دربار کھلا ہے، آج بھی وہی خدا اسی آن بان و شان سے ہماری فریاد سننے والا موجود ہے، اور ہمارے لیے رحمتوں اور بخششوں کا باب کھلا ہے۔ بس آپ ایک مسلم و مربی اور شیخ کامل کا دامن تھام لیجئے، ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، جب حق تعالی شان ہونے قیامت تک ان اولیاء کاملین و صادقین کو دنیا میں رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ہم اپنے قلوب کے زنگا کو دور کرنے والے اور فعل کرنے والے اہل اللہ کو تلاش کریں۔ آپ تو ان کے اعمال و افعال و اخلاق و کردار کو دیکھئے کہ سنت مصطفی کے آئین دار ہے یا نہیں۔ دوستو، اکابر و اسلاف مصلح مربی اور شیخ کامل بھی انسانی ہی ہیں اور فرشتے نہیں، اور یاد رکھیے فرشتوں سے آپ کی اصلاح بھی ممکن نہیں ہے، آپ کا تزکیہ اور قلب کی صفائی ستھرائی ایسے ہی آب و گل کے مرکب انسانوں کے ذریعے ہوگی۔ بزرگوں، ہم ان کی صحبتوں سے صفائی قلوب اور دنیا و آخرت کی بھلائی سے بہرور ہو جائیں گے، اور سوئے خاتمہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آئیے ان اکابرین امت سے اپنا تعلق قائم کر کے اپنے قلب کی بیماریوں کا علاج کرائیں، اور خدا وحدہ لا شریک لہو کی بنائی ہوئی جنت میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی داخل ہو جائے۔ حق تعالی شان ہو آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس میں اپنی بات کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہی ہے دل رحمانی، یہی ہے جن کو سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، کیا کہنے ہیں جن کو سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے، موصوف نے جو باتیں ہمیں بتائی ان پر عمل کرنا مناسب ہی نہیں بلکہ لازم معلوم ہوتا ہے۔ اب آئیے
اگر آپ بھی اپنے دینی جلسے، کانفرنس، مشاعرے، کوی سمیلن یا کسی اور پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے 9997640286۔ آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں وقت میڈیا، یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔